اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. سورۃ الکہف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات توحید، اس بات قدرت کاملہ اور مشرکین پر رد فرمایا. جیسا الحمدللہ سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ تین مخلوقات ہیں جو اہم ہیں: ملائکہ، انس اور جن. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی کمال قدرت ہے کہ ملائکہ کو تو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، یعنی جن سے، نور سے، اللہ کے حکم سے پیدا کیے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی دراصل جس چیز سے بھی چاہیں وہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں. اسی لیے تخلیق مخلوقات میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کے مناظر پیش کیے کہ چاہا تو نور سے ایک مخلوق پیدا کر دی، چاہا تو آگ سے ایک مخلوق پیدا کر دی، اور چاہا تو مٹی سے ایک مخلوق پیدا کر دی. پھر صرف مٹی سے پیدا حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، لیکن اس کے بعد بی بی حوا علیہ السلام جو ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام زندہ تھے، پیدا ہو چکے تھے، سوئے ہوئے تھے، اور ان کے بائیں پسری سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا. نہ تولد ہے، نہ تناسل ہے، نہ کوئی مراحل ولادت ہیں، بس اللہ نے حکم دیا کن فیکون، ہو گئی پیدا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم علیہ السلام کا جو جوڑے بنائے، ذکر و انثیٰ، وجعلنا من کل شیء زوجین، ہر چیز کے جوڑے بنے، اور ان کی پیدائش کا سلسلہ جو ہے اللہ نے نطفے سے فرمایا، اس پانی سے فرمایا جو پشت اور سینے کے درمیان سے گرتا ہے، اس سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. جہاں تک جنات کا تعلق ہے تو اس کو اللہ نے خالص آگ سے پیدا فرمایا. اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ تینوں مخلوقات کا عدد جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے فرشتے کتنا ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو. آج تک دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں پیدا ہو سکا جو ملائکہ کا عدد نکال سکے.
دنیا میں اللہ نے جن کتنی پیدا فرمائے ہیں ان کا بھی کوئی عدد معلوم نہیں ما سوائے اللہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کتنی پیدا فرمائے۔ آپ ایک مختلف قیاس لگائیں گے کہ بھئی فلاں ملک کی اتنی آبادی ہے، فلاں ملک کی اتنی آبادی ہے، فلاں ملک کی اتنی آبادی ہے، لیکن جب تک اعداد و شمار کا علم ہی نہیں آیا تھا خدا جانے کتنے مر گئے، کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر ڈالا جن کے کوئی اعداد و شمار بھی نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ کا علم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بتلاتے ہیں کہ تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ملائکہ کتنے، تم نے تو کبھی ملائکہ کو اس کی اصلی شکل میں بھی نہیں دیکھا ہے، تم نے تو کبھی جنات کو بھی ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا ہے۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ ملائکہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ملائکہ آتے ہیں اگر وہ انسان کی شکل میں آئیں، جب تک کوئی بتائے نا پھر بھی ہم نہیں پہچان سکتے کہ وہ ملک ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام کبھی سائل بن کے آتے تھے تاکہ صحابہ کو معلوم ہو سکے دین کے مسائل، لیکن صحابہ نہیں پہچانتے تھے۔ صحابہ کہتے ہم حیران ہو رہے تھے کہ بندہ کون ہے، ہمارے علاقے کا تو لگتا نہیں، کوئی دور دراز کا مسافر بھی نہیں لگتا کہ مسافر پر لازمی بات ہے سفر کی تھکان ہوتی ہے، غبار ہوتا ہے، آثار سفر ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں لگتے، بالکل تر و تازہ ہے۔ تو ہم حیران تھے، آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہم نے کہا نہیں، اور فرمایا دا جبریل جا، یہ اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام آیا تھا تاکہ مجھ سے سوال و جواب کرے اور تمہیں اللہ کا دین پہنچ سکے۔ تو ہم یعنی فرشتے ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح قرآن پاک ہمیں یہ سمجھاتا ہے اور بتلاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ اسی لیے علماء کرام نے، اولیاء اعظام نے لیلۃ القدر کی کچھ علامات تو بیان کی ہیں لیکن وہ علامات ان کا تجربہ ہے، کوئی تحقیقی بات نہیں ہے۔ یعنی ان علامات کا ایک اندازہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو جہاں سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ چاہتے ہیں تو اپنے بندوں کو بتلا دیتے، ورنہ لیلۃ القدر کے مل جانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ ہمیں معافی بھی عطا فرما اور صحت و تندرستی بھی عطا فرما، اور یہ دو چیزیں مل گئیں تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے، بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے وہ صراط میں ایک خاص رحمت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، تسکین ہوتی ہے، اور اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، ایک معتدل ٹھنڈی رات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس کی علامات میں یہ بھی لکھا گیا کہ آسمان کے ستارے جو ہیں وہ زیادہ روشن اور چمکیلے نظر آتے ہیں، اور اس کی علامات میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب صبح کو سورج نکلے گا تو اس کی شعائیں جو ہیں وہ اتنی تیز نہیں ہوتی جو ہمیشہ ہوتی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، لیکن ہم ملائکہ کو نہیں دیکھتے۔ بے عین ہی یہی کیفیت ہے کہ جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی اللہ کا قرآن ہے، انہ یراکم هو وقبیلہ
من حیث لا ترونہم، کہ جن اور اس کی ذریت اور اس کی قبیلہ، اس کی نسل، اس کی اولاد تمہیں دیکھ سکتی ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھتے۔ یہ البتہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی انسان پہ کوئی جن مسلط ہو تو اس کو نظر آتا ہے، یعنی جس آدمی سے اس کا تعلق بن جاتا ہے، اس پہ تسلط کر لیتا ہے تو اس کو تو نظر آتا ہے، کیونکہ وہ خود نظر آنا چاہتا ہے، اور دوسرا وہ بھی اپنی شکل میں نہیں ہوتا، کسی اور شکل میں ہوتا، پرندے کی شکل میں آ گیا، کبھی سانپ اور بچھو کی شکل میں آ گیا، کبھی کسی ڈراؤنے حیوان کی شکل میں آ گیا، اور کبھی جنات جو ہیں وہ انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں اور آدمی کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ جن ہے۔ تو یہ اللہ کی مختلف مخلوقات، ان تین مخلوقات میں سے سمجھیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ غیر مکلف ہیں، یعنی ملائکہ پر کوئی شریعت کا حکم نہیں۔ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، معصومین ہیں، اور اللہ کے حکم کے اطاعت میں لگے رہتے ہیں، وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ ان میں اللہ نے وہ مادہ شعبانیت و حیوانیت والا رکھا ہی نہیں، وہ قوات ملکیہ سے متصف ہیں اور اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن مکلف جو ہیں وہ دو مخلوقات ہیں، ایک انسان اور ایک جن، ان کو اللہ نے اپنی شریعت کا پابند فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے انسانوں کے اندر اقسام ہیں، دنیا میں قبائل ہیں، اقسام ہیں، ابرار ہیں، اخیار ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اچھا اسی طرح اشرار ہیں، کفار ہیں، فجار ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں۔ تو انبیاء علیہم والسلام کے کتابوں کی روشنی میں، فرامین کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے جنوں میں نبی تو نہیں بھیجا لیکن باقی سارے مراتب ان کے اندر بھی موجود ہیں، کیونکہ نبوت کا مقام جو ہے وہ بڑا بلند و اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ نبی تو جب بھی بھیجتے ہیں انسانوں سے بھیجتے ہیں، لیکن جنوں کے اندر بھی مسلمان ہیں، کافر ہیں، ابرار ہیں، اخیار ہیں، اشرار ہیں، فجار ہیں، ان کے اندر بھی عابد ہیں، زاہد ہیں، محدث ہیں، علماء ہیں، ان کے اندر بھی عباد ہیں، زہاد ہیں، اور فساق ہیں اور فجار ہیں، ان میں بھی ہر قسم کی بلائیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قصہ آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے آدم کو پیدا کیا تو ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت انسانیت جو تھی وہ بتلانا چاہتے تھے کہ انسان کتنا بلند ہے، اللہ نے انسان کو کتنی عزت و عظمت سے نوازا ہے کہ ملائکہ بھی اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے ایک اعتراض کا بھی جواب دیا کہ جب ملائکہ نے عرض کیا تھا کہ میرا مولا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ دنیا میں ایک ایسی مخلوق بھیجیں گے جو دنیا میں فساد کرے گی، خون بہائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں علم غیب، یہ علم غیب نہیں ہے، اللہ نے انسانوں سے پہلے جنات کو زمین میں بھیجا تھا، تو جنات نے زمین میں آگے فساد برپا کر دیا، پھر اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو اور انہوں نے جنات کو قید کر دیا اور مار مار کے بھگا کے جزائر میں بھیجا۔ تو اس لیے ملائکہ کو ایک تجربہ تھا کہ پہلے مخلوق جو زمین میں فساد کر چکی اب ایک نئی مخلوق آئی وہ بھی وہی کچھ کرے، اس لیے انہوں نے عرض کیا تھا کہ مولا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے لوگ ہیں، تیرے فرما بردار ہیں، تیرے مطیع ہیں، تیرے حکم پہ چلنے والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔
اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ ملائکہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں میری کیا حکمتیں ہیں، میری حکمتیں اور میرا علم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، تمہیں تو نہیں پتا ہے علم کلی کا، تمہیں تو نہیں پتا ہے علم غیب کا اور عالم مستقبل کا اور عالم غیب کا، یہ میں جانتا ہوں کہ میری زمین میں خلافت کا حقدار کون ہے۔ اور اگر صرف فرما برداروں کو ہی بھیجنا ہے تو پھر امتحان تو کوئی نہ ہوا۔ دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زمین میں سارے لوگوں کو مسلمان کر دیتے تو کیا امتحان ہے؟ ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ امانت والا، دیانت والا، صداقت والا بنا دیتے تو پھر سچے اور جھوٹے کا کیا امتیاز ہوتا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ شریف بنا دیتے تو پھر شریف اور کمینے کا امتیاز کیا ہوگا؟ اللہ نے اس دنیا کو دار الابتلاء بنایا ہے، اختبار بنایا ہے، امتحان بنایا۔ امتحان تو تب ہوگا نا کہ دونوں قوتیں کام کریں، حق بھی ہو اور باطل بھی ہو، صدق بھی ہو اور کذب بھی ہو، نور بھی ہو اور ظلمات بھی ہو، توحید بھی ہو اور شرک بھی ہو، مقابلے پہ خیر بھی ہو اور شر بھی ہو، دن بھی ہو اور رات بھی ہو۔ اب پتہ چلے گا کہ اس خیر اور شر میں میرے خیر کا رستہ کون لیتا ہے اور شر کو کون اپناتا ہے، کیونکہ یہ دار الابتلاء اور دار الامتحان ہے، پھر ہی تو اللہ نے جزا دینی۔ تو اس لیے اللہ نے ملائکہ کو فرما دیا انی اعلم ما لا تعلمون، اور اس کے بعد اللہ نے صاف یہ بھی حکم فرما دیا کہ اسجدوا لآدم، کہ جب ہم آدم کو پیدا کریں تو سب سجدہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سجدہ تعظیم تھا، سجدہ تشریف و تکریم تھا کہ آدم کی شرافت و عظمت و شان جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ لیکن شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تعظیم کا سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں۔ یوں بات سمجھ لیں کہ اسلام جب آ گیا تو اب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ خبردار، اللہ کے سوا کسی زندہ اور مردے کا سجدہ جائز نہیں، نہ قبر پہ جائز ہے، نہ روضے پہ جائز ہے، نہ زندہ انسانوں کے لیے جائز ہے۔ صرف ایک سجدہ باقی رہا، واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اسی ذات کا سجدہ کرو جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو اب ان جھگڑوں میں پڑنا کہ جی آدم کو سجدہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا، یہ ساری فضول بحثیں ہیں۔ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ اگر ہمیں حکم دیتے کہ میرے نبی کو سجدہ کرو، ہم سجدہ کرتے۔ اللہ نے جہاں ہمیں حکم دیا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دینا ثواب ہے، اگر اللہ حکم دیتے کہ حضور کی قبر مبارک کو بوسہ دو، ہم بالکل سب سے پہلے دیتے۔ ورنہ حجر اسود سے ہمیں کون سا ایسا تعلق ہے جو حضور کے قبر مبارک سے اور روضہ مبارک سے نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مومن اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اس کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے کس عمل سے راضی ہے، اور اللہ اپنی رضا کے عمل بتلانے کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں تاکہ نمونہ بنا کے امت کو دکھلا دیں۔ تو اب حضور پاک تشریف لائے، حضور نے طواف کیا، حجر اسود سے شروع کیا، حجر اسود پہ چکر ختم کیا، حجر اسود پہ بوسہ دیا، سنت ہو گیا۔ مقام ابراہیم کے پیچھے حضور نے 2 رکعت کھڑے ہو کے نماز پڑھی، نہ مقام ابراہیم کو ہاتھ لگایا، نہ بوسہ دیا، نہ چوما۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے یہ بحث جو ہوتی ہے بلا وجہ، وہ لوگ جن کے دماغوں میں خرابی ہوتی ہے اور دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دماغوں میں شرک اور بدعات کے جراثیم ہوتے ہیں، پھر وہ استدلال کر کے ایسے بہانے کر کے حضور کی امت کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی آدم کو سجدہ جائز ہے تو پھر حضور کو جائز کیوں نہیں؟ اور آدم علیہ السلام کو اگر ملائکہ سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم اللہ کے اولیاء کی قبر پہ سجدہ کیوں نہ کریں؟ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، محض جہلاء کو دھوکہ دینے کے لیے
اور حضور کی امت کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے یہ باتیں، سیدھی بات ہے، قرآن موجود ہے، اسجدوا لآدم، اللہ نے حکم، اسی اللہ نے ہوئے حکم دیا کہ کسی کو سجدہ نہ کرے۔ وہاں اللہ کا حکم سب نے مان لیا، صرف ایک نے نہیں مانا، وہ کیا بن گیا؟ ابلیس بن گیا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کسی کو سجدہ نہ کرو، اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو ہم کیا بن جائیں گے؟ ایک سیدھی سی بات ہے، ایک کھری سی بات ہے جو ایک اندھے کو بھی سمجھ آ سکتی۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سب نے سجدہ کر دیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام اللہ کے فرشتے جو تھے وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ابلیس کے بارے میں بھی بڑے اقوال ہیں کہ یہ کون تھا، یہ فرشتہ تھا، فرشتوں کے قبیلے سے تھا، اس قبیلے کا نام جن تھا، یا جن جنان سے ہے اور جنت کا دروغہ تھا، یہ سارے اقوال ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ تبع تابعین کے دور کے بعد جو ہے نا جی، اللہ معاف کرے، یہودیت نے، مجوسیت نے اور باطل فرقوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے تفسیروں میں، حدیثوں میں ایسے غلط اقوال داخل کر دیے کہ قیامت تک حضور کی امت ٹھوکریں کھاتی رہے۔ اب ایک عام آدمی جو اردو کا ترجمہ جانتا ہو میری طرح، تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ پڑھے اور کہے کہ میں نے تو ابن کثیر میں یہ قول پڑھا ہے، اب اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ قول کس کا ہے۔ وہ تو بیچارہ یہی کہے گا نا کہ میں نے تفسیر ابن کثیر میں حضرت دیکھا ہے یہ قول لکھا ہوا ہے، میں نے جناب فلاں حدیث کا ترجمے میں دیکھا ہے جناب یہ قول لکھا، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ یہ قول کعب احبار کا ہے، یہ قول وہب ابن منبہ کا ہے، یہ قول اسرائیلیات کا ہے، یہ قول کتب سابقہ کا ہے، یہ قول کس کا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے۔ اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لکھ دیتے ہیں کہ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے فرمایا، حالانکہ حضرت ابن عباس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تفسیری معاملات میں حضرت ابن عباس کی طرف ہزاروں قول منسوب کیے گئے، لیکن انہوں نے کہا جب تحقیق کی ہے تو 150 سے زیادہ ہمیں قول ہی نہیں ملتا حضرت ابن عباس کا۔ تو اب یہ کام جو ہے وہ علماء کا ہوتا ہے، اہل علم کا ہوتا ہے، جن کو اللہ نے اپنے علم کے لیے وقف کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ لکل فن رجال، اللہ ہر فن کے لیے بندے پیدا فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کا دماغ تجارت پہ چلتا ہے، بعض لوگوں کا دماغ صنعت پہ چلتا ہے، بعض لوگوں کا دماغ جو ہے آپ دیکھیں نا، بچے ہوتے ہیں، کوئی میڈیکل میں جاتا ہے، کوئی انجینئرنگ میں جاتا ہے، کوئی الیکٹرانک کے شعبے میں جاتا ہے، کوئی کمپیوٹر میں جاتا ہے، اور پھر کمپیوٹر میں بھی کئی مختلف سینکڑوں لائنیں ہیں، ہر آدمی کی الگ الگ لائنیں، دماغ ہے اللہ نے بنایا۔ تو اسی طرح اللہ جن لوگوں پہ راضی ہوتے ہیں ان کو اپنے قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے چن لیتے ہیں۔ ان کا رات دن جو اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے وہ اللہ کا قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور ان کا پھر اتنا تجربہ ہو جاتا ہے، اتنا خبرہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک طبیب کسی مریض کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہے اس کو صفرا ہے، اس کو سودا ہے، یہ بلغمی مزاج کا آدمی ہے، یہ آدمی جو ہے سوداوی ہے، صفراوی ہے، فلاں بیماری ہے، اس کو آتے ہوئے چہرہ دیکھ کے بتا دے گا۔ یا بعض اطباء جو ہیں وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں گے، بعض اطباء جو ہیں وہ ایکس رے سے، الٹرا ساؤنڈ سے بتا دیں گے، تو ایک تجربے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے جو شناور ہوتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے موتی و سمندر سے نکالنے والے ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک ربط ہو جاتا ہے۔ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، قول پڑھتے ہیں، فوراً دماغ میں آتا ہے کہ یہ قول نہیں ہو سکتا،
وہ کیوں ان پہ دماغ میں آتا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ ابن عباس نے حضور سے قرآن پڑھا ہے، اور یہ قول تو قرآن کے مخالف ہے، ابن عباس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے دماغ میں فوراً آتا ہے کہ بھی یہ بات جو ہے فلاں حدیث کے مخالف ہے، تو یہ کیسے حضور کا فرمان ہو سکتا ہے؟ اور عام آدمی کہے گا میں نے ابن کثیر میں پڑھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے فرما دیا کہ ابلیس کون ہے؟ جن تھا۔ اور یہ بھی بہرحال صحیح روایات میں ہے کہ جیسے حضرت آدم یعنی بشریت کے باپ ہیں، وہ جنوں کا بڑا ہے۔ اور قرآن پاک ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جن جو ہیں ان کی بھی ذریت ہے، ان کی بھی اولادیں ہیں، ان کے بھی اتباع ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں یہ بھی قرآن میں بتا دیا کہ اس کے حدود اللہ سے نکلنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ جن تھا۔ اور جو انسان کی طبیعت ہوتی ہے، مادہ ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کی مثال سمجھیں، مثلا سونا ہے تو سونے کے اپنے اثرات ہیں، چاندی ہے، چاندی کے اپنے اثرات ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی کا جنگ میں ناک کا کچھ حصہ کٹ گیا تو اس نے چاندی کا پترا بنوا کے یہاں لگا لیا اسی ناک کی سائز میں، لیکن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے چاندی کا ٹکڑا تو رکھا ہوا، اس وقت زمانہ نہیں تھا پلاسٹک سرجری کا اور اس میڈیکل نے کوئی اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو اس میں بدبو ہوتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے کہا یہ گیا ہے کہ سونا جو ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا لگا لو۔ تو اسی لیے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی آدمی دانت لگاتا ہے سونے کا تو جائز ہے، کیونکہ اس میں بدبو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اور میٹل لگائے گا تو بدبو ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے سونے کے بھی اپنے اثرات ہیں، چاندی کے بھی اپنے اثرات ہیں۔ اللہ نے جتنے پہاڑ بنائے ہیں ان میں بھی اپنے اثرات ہیں۔ بعض پہاڑوں میں میگنیٹ ہوتا ہے، بعض پہاڑوں میں گندک ہوتا ہے، بعض پہاڑ ساماک کے ہوتے ہیں، بعض پہاڑ سنگ مرمر کے ہوتے ہیں، بعض پہاڑ ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض پہاڑ جو ہے آتش فشاں ہوتے ہیں، ان سے آگ کے لاوے نکلتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر چیز میں ایک اثر رکھا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مجوہرات کریمہ ہے، یہ زمرد ہے، یہ نیلم ہے، یہ یاقوت ہے، یہ مرجان ہے، یہ الماس ہے، یہ فلاں، ان میں بھی اللہ نے خواص رکھے ہیں۔ تو اس لیے آگ کے اندر بھی ایک خاصیت ہے اور مٹی کے اندر بھی ایک خاصیت ہے۔ آگ جو ہے اصولی بات ہے کہ جلانے والی چیز ہے، اور آگ جو ہے یہ حد سے نکلنے والی چیز ہے۔ آپ کسی چیز کو تھوڑی سی آگ دکھائیں نا، آگ پھیلتی چلی جائے گی۔ اور مٹی جو ہے خدا کی قدرت ہے کہ اس میں توازن ہے کہ اللہ نے مٹی کو بچھایا ہے، ہمارے لیے قرار بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے، فراش بنایا ہے۔ اور مٹی جو ہے گویا انسان کی ماں ہے، اور مٹی جو ہے اسی سے ہماری تمام غذائیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور مٹی جو ہے اسی سے اللہ نے ہمارے لیے تمام ارزاق پیدا فرمائے ہیں۔ اور مٹی کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ہمارے لیے رہنے کی جگہ بنائی، مرنے کے بعد ہمیں چھپانے کی جگہ بنا دی کہ اگر زندہ ہو زمین کے اوپر چلو، مر جاؤ تو زمین کے اندر چھپا دو۔ تو مٹی کے بھی اپنے خواص ہیں، نور کے بھی اپنے خواص ہیں کہ جہاں نور ہوگا روشنی ہوگی، چاند ہوگا روشنی ہوگی، سورج ہوگا روشنی ہوگی، تارے ہوں گے روشنی ہوگی۔ چونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا، اس لیے اللہ فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، چونکہ وہ جن تھا آگ سے پیدا ہوا، اللہ کے حکم سے نکل گیا اور حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اب قرآن نے اس واقعے کو کئی مقامات پہ بیان فرمایا ہے، لیکن یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بندو غور کرو، افتتخذون
يتخذونه وذريته أولياء من دوني. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو تم شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر. دوست بنانے کا کیا مطلب؟ دوست کا معنی ہوتا ہے جس کا کہنا مانا جائے. دیکھو نا، آدمی ماں باپ کا انکار کر دیتا ہے لیکن دوست کا انکار نہیں کرتا. تو آدمی جب دوست بناتا ہے تو دوست کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دوستی میں دو ستی ہوتے ہیں دل، تب کہیں بنتی ہے جا کر دو ستی. تو دوست اللہ نے فرمایا تم نے مجھے چھوڑ کے اس کو اپنا دوست بنایا جو تمہارا بھی دشمن، تمہارے باپ کا بھی دشمن. اب آپ کہیں جی ہم نے تو شیطان کو دوست نہیں بنایا، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، ہمیں تو کبھی ملا ہی نہیں، تو ہم نے کہاں دوست بنایا ہے؟ تو اس کی آسان مثال ہے، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو. اب اللہ چاہتے ہیں ہم نماز پڑھیں، ملک جو ہے ملہم وہ چاہتا ہے ہم نماز پڑھیں، اللہ کے فرشتے چاہتے ہیں ہم نماز پڑھیں، انبیاء چاہتے ہیں ہم نماز پڑھیں، اولیاء چاہتے ہیں ہم نماز پڑھیں، علماء چاہتے ہیں ہم نماز پڑھیں، لیکن شیطان چاہتا ہے ہم نماز نہ پڑھیں. اب ہم جو نہیں پڑھ رہے ہیں تو کس کو دوست بنا رہے ہیں؟ ایک آسان سی بات، بڑے آسان سے مسئلہ سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اب آپ ایک آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو کبھی اللہ کی باتیں سناتا ہے، کبھی رس کرتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، میرا بھائی اللہ کے حکم پہ چلا کرو، شریعت پہ عمل کیا کرو، گناہوں سے بچا کرو، بری صحبت سے بچا کرو. اور ایک دوست ہے وہ آتے ہی دور سے کہہ رہے یار کمال ہے، ابھی تک کام میں لگے وہ چھوڑے یار، بیٹھو آؤ شطرنج کھیلتے ہیں. بھائی کام پڑا ہوا ہے، میں نے کام دے چھوڑے یار کام، کل ذرا جلدی اٹھ کے کر لینا، دوست آئے ہیں یار بیٹھو گپ شپ کرتے ہیں. چلو جی کوئی گانا لگاؤ یار، کوئی اچھی فلم لگاؤ نا. تو سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا رہے ہیں، اور اگر ہم ان کا کہنا مان رہے ہیں تو گویا ہم شیطان کو دوست بنا رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک آسان سی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم، سرکار دو عالم، محبوب دو جہاں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا کہ حضور کا ہر عمل، قول، فعل، صورت، سیرت نمونہ ہے. اب جناب آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کیسے پہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک میں داڑھی مبارک کیسے رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کتنے دنوں کے بعد کٹوا دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں مصلے پہ گزرتی تھیں، حضور کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، کبھی غلط بات نہیں نکلی، کبھی کسی پہ دان نہیں نکلا، کبھی غیبت نہیں نکلی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے دوست محمد مصطفیٰ ہیں، اگر آپ کی محبت محمد رسول اللہ سے ہے تو آپ کے ہر قول میں، عمل میں، صورت میں، سیرت میں حضور کا کردار جھلک آئے گا. ورنہ کوئی ایسے لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ مولوی کیا کہتے ہیں، چھوڑیں آپ مولویوں کو. مولوی تو ویسے بھی بیچارے پرانے خیالات کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ 21ویں صدی کی پیداوار ہیں، اور مولوی آپ کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. چونکہ مولوی بیچارے پرانے ہیں نا، ان کا کعبہ بھی پرانا، نبی بھی پرانا، قرآن بھی پرانا، وہ کریں کیا غریب. آپ مولویوں کی بات کو چھوڑ دیں، آپ صرف عقل اور منطق سے مجھے بتائیں کہ 1,24,000 یا کم یا زیادہ جتنے اللہ نے نبی بھیجے، ان تمام انبیاء کے چہرے مبارک میں داڑھی تھی؟ اللہ کے کعبے میں بات تو سچی بتائیں نا، انبیاء کی داڑھی تھی؟ ہاں جی، نہ شک ہو تو کہہ دو نہیں تھی.
اچھا انبیاء کے جتنے صحابہ گزرے، اہل بیت گزرے، اولیاء گزرے، محدثین گزرے، علماء گزرے، پیر گزرے، مرشد گزرے، مشائخ گزرے، ان سب کی بھی داڑھی تھی یا وہ حکم دیتے تھے کہ داڑھی مڈایا کرو؟ نہیں، اللہ کے کعبے میں بات نہ مانو، تو مجھے پتا ہے تم نے نہیں ماننی، نہ مانو۔ ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کہہ نہ سکو کہ ہمیں آپ کا فرمان پہنچا نہیں، باقی منوا لینا تو انبیاء نہیں منوا سکے، تو ہم کون ہیں؟ ہم کس باغ کی مولی، کس کھیت کی مولی ہیں؟ لیکن ایک بات تمہیں بھی پتا ہے کہ حضور کے چہرے مبارک میں داڑھی تھی، اور حضور کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں، صدیق، عثمان، عمر، علی، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، اصحاب حدیبیہ، اصحاب بدر، اہل بیت، حسن، حسین، اولادہم رضوان اللہ علیہم، سب کی داڑیاں تھی۔ تو تم کس کی محبت میں داڑھی مڈاتے ہو؟ بس یہ فیصلہ خود کر لو۔ مولویوں بھی چھوڑے، مولوی تو بیچارے پاگل لوگ ہیں، خام خواہ تمہیں بیویوں سے لڑاتے ہیں، بیوی کہتی ہے نہ وہ کہتی ہے منڈاؤ داڑھی، بس مولوی کیا ہے؟ لیکن یہ فیصلہ ضرور کر، اچھا حضور پاک نے کبھی زندگی میں نماز چھوڑ دی؟ سفر میں، حضر میں، دکھ میں، سکھ میں، جنگ میں، صلح میں کبھی نماز چھوڑی؟ اچھا آپ خود سنتے رہتے ہیں محرم میں ماشاءاللہ کہ حضرت حسین جو تھے نماز میں شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک سانگ پہ تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا، تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ تو دوست کون ہوا؟ ٹھنڈے دل سے سوچو۔ اللہ کے پیغمبر جب دین لے کے آئے تو کیا حضور نے تعلیم دی صحابہ کو کہ حضرت ابراہیم کی مزار تلاش کرو، سجدہ کرو؟ انبیاء علیہم السلام کی مزاریں تلاش کرو اور سجدہ کرو؟ حضور نے حکم دیا کہ میری بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ محسنہ محمد مصطفیٰ کی قبر پہ سجدہ کرو، میری اولاد کی قبر پہ سجدہ کرو، تعظیم والا سجدہ، عبادت والا نہیں۔ کیا اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم دیا ہے یا کبھی کیا ہے؟ یا صحابہ نے کبھی حضور کی مزار مبارک میں سجدہ کیا ہے؟ تو ہم جو کر رہے ہیں تو کس کے حکم پہ کر رہے ہیں؟ ایک موٹی سی بات ہے، سمجھ لیں، عقل موجود ہے اور بات سمجھ آ سکتی ہے، نہ سمجھنا چاہیں تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اب جناب دنیا کے اندر اسلام اور جتنے دین کے علمبردار آئے ان نے کیا فرمایا؟ سچ بولو یا فرمایا جھوٹ بولو؟ صحیح بولو یا فرمایا دھوکہ کرو؟ صداقت اختیار کرو یا بددیانتی اختیار کرو؟ تو اب ہم صداقت چھوڑ کے، دیانت چھوڑ کے، امانت چھوڑ کے جھوٹ، فریب، گناہوں میں جو لگے ہیں، اس کا حکم کون کرتا ہے؟ بالکل سیدھی سی بات۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تم نے شیطان اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا لیا، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن۔ کہتی فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا دشمن، لیکن تم کھلے دشمن کی باتوں میں چل رہے ہو۔ اللہ کی دوستی کو چھوڑ کے، انبیاء کی دوستی کو چھوڑ کے شیطان اس کی ذریت کی دوستی کو چل رہے ہو۔ بئس للظالمین بدلا، اللہ نے فرمایا کیا برا سودا کیا تم نے کہ اللہ والوں کی دوستی چھوڑ کے شیطان کی دوستی رکھ لی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے جن تابع ہیں، جن جو چاہے کر لیں، جن علم غیب کی خبریں لاتی ہیں، جن اپنے بزرگوں کو بتلاتی ہیں، بزرگ ہمیں بتلا دیتی ہیں، جنوں کے پاس یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے،
اللہ نے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. اللہ نے قرآن مقدس میں جو آج کا سبق ہے ہمارا، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا. اللہ نے فرمایا مجھے چھوڑ کے جن کو تم دوست بنا رہے ہو، جن کے کہنے پہ تم غیر اللہ کی عبادت میں پڑ رہے ہو، جن کے کہنے سے تم شرک میں مبتلا ہو، جن کے کہنے سے تم غیروں کو حاجت روا سمجھ رہے ہو، یہ تو کچھ کسی چیز ذرے کے بھی مالک نہیں. میں نے جب آسمان زمین پیدا کیے یا ان کو پیدا کیا تو کوئی ان سے تو مدد نہیں لی. یہ تو ساری میری مخلوق ہے. ما اشہدتہم، میں نے ان کو نہیں بلایا تھا کہ میں زمین آسمان بنا رہا ہوں میری مدد کرو. ولا خلق انفسہم، اور نہ میں نے جب ان کو پیدا کیا تو کوئی ان سے مدد لی. وما كنت متخذ المضلین عضدا. فرمایا ان الملک، میں ایسا بادشاہ ہوں جس کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں، مشیر کی ضرورت نہیں، تدبیر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، نافع بھی ہے، ضار بھی ہے، وحدہ لا شریک بھی ہے، لا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ. اللہ نے فرمایا مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور کیا میں ان گمراہوں کو اپنا مددگار بناتا؟ اللہ نے فرمایا ظالموں، مجھے جو چھوڑ کے ادھر جا رہے ہو. وما كنت متخذ المضلین، یہ تو خود گمراہ ہے شیطان، اس کی ذریت گمراہ. ازدن کا معنی آوانن، کیا میں ان کو مددگار بناتا؟ اپنی خدائی میں کوئی عقل کرو. اب اللہ فرماتا ہے کہ اچھا دیکھو، پھر جب قیامت ہوگی تو دیکھو پتہ ہے حال کیا ہوگا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ. اللہ فرماتی ہیں کہ پھر قیامت کا میدان ہوگا اور ہم ان کو کہیں گے او مشرکو، کافرو، غیروں کی پوجا کرنے والوں، غیروں کو حاجت روا سمجھنے والوں، غیروں کو مشکل کشا ماننے والوں، بلاؤ جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا، بلاؤ تمہاری مدد کریں. آج اللہ حکم دیں گے کہ بلاؤ ان کو سب. اللہ اکبر، کون ہے کہ اس دن پھر بات کر سکے؟ اس لیے تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے. حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں کہ عیسیٰ میرا پیغمبر ہے، رسول ہے، پاک ہے. اور کیا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ فرمائے گی عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے اپنی امت کے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے بھی اور تیری اماں کو بھی اللہ کے سوا مشکل کشا مانے؟ تم نے کہا تھا یہ بات؟ اللہ جانتے ہیں کہ نہیں کہا، لیکن کیوں کہیں گے کہ وہ رسوا ہو جائیں جو عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، وہ رسوا ہو جائیں جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ رسوا ہو جائیں جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ رسوا ہو جائیں جنہوں نے انبیاء میں اللہ کی صفتوں کو لاگو کر دیا. اور یاد رکھو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسلام کو غالب کر دیں گے اور تمام ادیان کو مٹا ڈالیں گے. اس لیے کفر زور لگا رہا ہے نا، ورنہ اس کو تو پتہ ہے کہ مسلمان بیچارے تو نہاتے ہیں، ایک تو چابی بھی نہیں بنا سکتے، سوئی بھی نہیں بنا سکتے، ماچس کی ڈبی بھی نہیں بنا سکتے.
یہ تو شریف لوگ ہیں، یہ پانی ہمارا پیتے ہیں، برگر ہمارا کھاتے ہیں، پیزا ہمارا کھاتے ہیں، تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہ تو ہماری منڈی ہے بیچارے، میکڈونلڈ ہمارا ان کے گھروں میں چلتا ہے، پیزے ہمارے چلتے ہیں، چیز ہماری بکتی ہے۔ تمام دنیا کے بیوریجز جتنے ہیں سارے ان میں پیپسین ہو، کیفین ہو، جو دنیا کی بلائیں ہو، یہ پینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان کو تو پتا ہے، پھر وہ مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ اصل کو پتا ہے کہ یہ کمزور قوم ہے۔ یہ بھی ان کو پتا ہے کہ ان میں افتراق ہے، نفاق ہے۔ ہم نے ایسی لڑائی ڈال دی ہے کہ ان کی مسجدیں الگ ہیں، نمازیں الگ ہیں، لباس الگ ہیں، ٹوپیاں الگ ہیں، پگڑی کے رنگ الگ ہیں۔ اچھا پوچھو تو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد سبحان اللہ، حضور ہمارے نبی ہیں جناب۔ ہاں جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی حج میں ماشاءاللہ، کعبہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، صرف پگڑی الگ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا شکر کرو کہ حضور نے فرما دیا کہ احرام جو ہے سفید افضل ہے، ورنہ یہ سارے احرام کے رنگ بھی آپ نے بناتے۔ یہ بھی اللہ کا شکر کرو، ورنہ کسی کا کالا ہوتا، کسی کا پیلا ہوتا، کسی کا گہروا ہوتا، کسی کا نیلا ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو یہ آپ اس بات کو چھوڑیں کہ مولوی کیا ہوتا ہے، مفتی کیا ہوتا ہے، علماء بڑے ہیں، ہم تو ان کے جوتیوں کے برابر۔ ایمان سے کہیں کیا وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے جو نماز پڑھتے ہوئے کسی کو قتل کرے؟ ٹھنڈے دل سے آپ چھوڑیں، آپ بس علمی بحثوں میں نہ جائیں۔ آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جو بلد الامین میں کہیں بم دھماکہ کرے، کہیں گاڑی ٹکرا دے، کہیں بندے مار دے، کہیں مکان اڑا دے، کہیں آگ لگا دے، اس میں معصوم بچے مر جائیں، کیا خیال ہے یہ دین ہے، یہ اسلام ہے؟ اور اس کی ان چیزوں کا پیغام دے کے ہم کن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں؟ جو ہمیں کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، ان کے ہاتھ اور دلائل مضبوط کر رہے ہیں، ان کو کمزور کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بس دماغوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، لیکن ان کے باوجود بھی انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا، اور اسلام اسی تیزی سے ابھرے گا انشاءاللہ، اسی طاقت سے اسلام ابھرے گا، ان لوگوں میں اسلام ابھرے گا جو دشمن ہے نا، آج ان سے نکلے گا اسلام۔ نہ ایمان سے کہیں اکرمہ کون ہے؟ ابو جہل کے گھر سے نکلا کہ نہیں؟ خالد کون ہے؟ بدل من ابطال الاسلام، سیف الرحمان کا لقب پایا کہ جو جہاں گیا اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ کون ہے؟ ولید بن المغیرہ کے گھر میں پیدا ہوا کہ نہیں؟ کوئی توقع کر سکتا تھا کہ دشمن کے گھر سے خالد نکلے گا؟ ابو جہل جیسے دشمن کے گھر سے حضرت اکرمہ جیسا بدل من ابطال الاسلام پیدا ہوگا؟ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ خطاب کا بیٹا جو ہے وہ فاروق بنے گا؟ کوئی توقع کر سکتا تھا کہ عفان کا بیٹا جو ہے عثمان بنے گا؟ کوئی توقع کر سکتا تھا کہ ابی طالب کا بیٹا جو ہے واسط اللہ الغالب اور حضرت علی بنے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے یہ بات؟ تو بے عین ہی اسی طرح اطمینان رکھو کہ آج بھی جو دشمن ہے، جو اسلام کو مٹانے والا ہے، ان میں سے اللہ پھر پیدا کر دیں گے۔ ان کے اندر وہ چنگاری ابھرے گی۔ یہ جتنا اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کے برخچے اڑا رہے ہیں، مسلمان عورتوں کی عصمت دری کر رہے ہیں، لیکن اندر ایک دن ضمیر چیخے گا، اور وہ ضمیر جب بیدار ہوگا تو کوئی حل نہیں ہوگا ما سوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر وہ جب مسلمان ہوں گے، ان کو تو پتہ ہے نا کہ ہماری قوم نے اسلام پہ کیا ظلم کیا ہے، پھر وہ اسلام کا بدلہ لیں گے۔ تم تو ماشاءاللہ بس اسی حلوے شلوے پہ رہو، تمہارے لیے یہی کافی۔ 11ویں شریف، 12ویں شریف، 27ویں شریف، 7 جمعرات شریف، ایک چہلم شریف، تو پکے مسلمان شریف بس۔
تمہارے لیے یہ کافی ہے، اتنا دین ہی کافی ہے، نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کعبہ شریف آنے کی ضرورت ہے، نہ سگریٹ چھوڑنے کی ضرورت، نہ فلم چھوڑنے کی ضرورت، بس سال میں ایک دفعہ جھنڈیاں لگا دو، 10 دن کالے کپڑے پہن کے 4 پائیاں الٹی کر دو، اور مر جائے تو تیسرے دن کل شریف اور 7 جمعرات شریف اور آخر میں چیلم شریف اور ایک ملا شریف کو بلا کے قرآن پھروا لو، سارے مسئلے حل ہو گئے، عزا ختم۔ اور فکر نہ کرو، ملا بھی موجود ہیں جو پیسے سے ہر وقت مل سکتے ہیں، قادیانی دعوت دے تو وہاں بھی حاضر ہیں۔ سود کی کوئی بہت بڑا بینکر ہو وہ بلائے تب بھی مولوی صاحب حاضر ہیں، کہتے ہیں وہاں دین پھیلانے کیا تھا۔ ماشاء اللہ، کتنے مسلمان کیے؟ وہ بھائی وہ تو قادیانی ہے، وہ تو بینکر ہے، وہ تو سود کھاتا ہے، سود کے پیسے ہیں، اسی سے تمہیں دعوت کر، اور جی ان کو ہم ملیں گے تو دین پہنچائیں گے نا، وہ جناب بغیر کھائے پہنچا دیتے نا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے پہنچا دیتے، ہم سمجھتے کہ تم نے سنت ادا کی۔ ان کے پاس جانا تو منع نہیں ہے، لیکن تم پھر علماء کی طرح جاتے، جیسے کہ حضرت لاہوری کو وقت کے پریزیڈنٹ نے دعوت دی نکاح کی، اور نے کہا بات سنو، اپنے سائیکل پہ آؤں گا، اپنے سائیکل سے واپس جاؤں گا، کوئی ہدیہ قبول نہیں کروں گا، اور نہ تمہاری محفل کا پانی پیوں گا، اور نہ تمہاری محفل میں وقت ضائع کروں گا، میں جب آؤں بس لوگ کٹھے ہوں، میں خطبہ نکاح پڑھوں اور اس کے بعد السلام علیکم کر کے چلا جاؤں گا، کیونکہ تمہاری مجلسوں میں بیٹھنے سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ حضرت لاہوری تھا رحمت اللہ علیہ۔ تو اس لیے میرے عزیز سمجھو، اللہ کہتے ہیں قرآن میں، اب حضرت عیسیٰ کو اللہ حکم دے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا عیسیٰ ابن مریم آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری اماں کو بھی معبود سمجھو اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھو؟ اللہ اکبر۔ پتہ ہے وہ دن کیسا ہوگا؟ مفسرین نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام کانپتے رہیں گے، حالانکہ نبی ہیں، معصوم ہیں، کلمۃ اللہ ہیں۔ اس کے بعد عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ پاک ہے تیری ذات مولا، وہ بات میں کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق بھی نہیں پہنچا، میں تیرا بندہ ہوں، تیری مخلوق ہوں، تیرا نبی ہوں، تیرا رسول، میں کیسے یہ بات؟ اسی لیے اللہ حکم دیں گے قیامت میں کہ اب شرمندہ ہو جائے نا، بلاؤ تو منکروں کو جن کو تم نے مشکل کشا سمجھا تھا، بلاؤ ان جنات کو جن کی باتیں مان کر تم نے میرے دین کو شبہ، یوم یقول نادو، اللہ حکم دیں گے بلاؤ ان کو، نادو شرکائی الذین زعمتم، جن کو تم نے اپنے گمان میں، اپنے خیال میں میرا شریک بنا رکھا تھا، بلاؤ کدھر ہیں؟ آج تمہیں چھڑائیں آگ سے۔ اللہ فرماتا ہے فدعوہم، وہ پاگل بھی بلائیں گے، فلم یستجیبوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو وہ بلائیں گے میرے حکم دینے کے بعد تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ کون جواب دے؟ اللہ نے فرمایا ہم ان کے اور ان کے درمیان میں آڑ کر دیں گے، آڑ نہ بھی ہو تو جواب نہیں دے سکتے، جب آڑ ہو گئی تو گویا دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اب کافر جو ہے جہنم دیکھ لیں گے اور سامنے کھڑے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، جب جہنم دیکھ لیں گے
اور 70,000 لگام ڈالے ہوئے جہنم کو فرشتے پکڑے کھڑے ہوں گے. اب ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم اب جہنم میں ڈالے جائیں گے, کوئی بھاگنے کا رستہ بھی نہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں دے کے بات سمجھا دی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لیکن انسان سب سے بڑا جھگڑالو ہے. کوئی جانور بھی جھگڑا نہیں کرتا لیکن انسان جھگڑالو جھگڑے کرتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت میں جب ایک مشرک کو کافر کو حکم دیا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, وہ کہے گا اللہ میاں کیوں؟ اللہ فرمائیں گے میرے نبی آئے, میری کتابیں آئیں, تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ میاں ہم ایمان لائے, ہم آپ کے نبی کو مانتے تھے, کتابیں مانتے تھے. اللہ فرمائیں گے بدبخت یہ تیرا نام عمل تو کہتا ہے کہ تم نہیں مانتے تھے. اللہ میاں ہم حکم دیں گے تم شرک کرنا. نا اللہ میاں ہم نے کبھی شرک نہیں کیا, توبہ توبہ توبہ. ہم نے تو کبھی پیروں کو سجدہ کیا اس لیے کہ تیرے بندے ہیں, سجدہ تو ہم اس لیے کر رہے, شرک تھوڑا کر رہے تھے. وہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ میں تیرے پیارے ہیں, جب تیرے پیاروں کو پیار کریں گے تو تو خوش ہو جائے گا. ہم تو تجھے منا رہے تھے, لہٰذا تجھے سجدے کرنے کے بجائے پہلے ادھر چلے جاتے تھے کہ ادھر شارٹ کٹ ہے, یہ ہمارے جلدی کام آ جائے. تو اللہ فرمائے گا اچھا تم نے وہ بھی دی کہ نہیں اللہ میں نے کیا. اچھا تم نے میرے نافرمان نہیں اللہ میں نافرمانی بھی نہیں کی. بھئی یہ نامہ اعمال ہے. اس نے کہا اللہ میاں پتہ نہیں کس نے لکھا ہے. میں فرشتوں نے کہا اللہ میاں میں نے فرشتے دیکھے ہی نہیں, اچھے گواہ جو میں نے دیکھے نہیں کبھی. اللہ فرمائیں گے یہ دیکھو ساری تیری کتاب بھری ہوئی ہے. کہا اللہ میاں کتاب پتہ نہیں کس نے لکھی ہے, میں نے تو دیکھا ہی نہیں گواہوں کو آج تک. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بندہ کیسا جھگڑا لو ہے, خدا سے بھی قیامت میں جھگڑنا. اب اللہ حکم دے گا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ حکم دیں گے کہ ان کی زبانوں پہ مہریں لگا دو. اللہ حکم دیں گے پاؤں کو کہ بولو تم نے غیر اللہ کی قبروں پہ جا جا کے سجدہ کیا کہ نہیں کیا, بات کرو. اللہ حکم دیں گے فخذ کو کہ تم نے غیر عورت کو بٹھا کے زنا کیا کہ نہیں کیا. اب جب سارے بولیں گے تو کہے گا ہاں فاعترفوا بذنوبہم. اللہ میاں اب تو میرے اپنے گواہ کھڑے ہو گئے, میں مانتا ہوں, فرمایا سب کر لے, سب لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال. اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ انسان جھگڑالو ہے لیکن جھگڑے کا فائدہ کیا ہوگا. دعا کریں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرمائے. اور دعا کریں اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرمائے. بھئی آپ نوکری تلاش کریں, اللہ کرے انشاءاللہ آپ کو نوکری مل جائے. دوست جو زخمی ہے اللہ شفا عطا فرمائے, اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. میں عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا, احرام نہیں باندھا, یہاں آ کر مسجد عائشہ جا کے احرام باندھا, طواف کیا, صفا مروہ کے چکر نہیں لگائے, پتہ نہیں تھا, باقی کیا کیا آخر آپ نے. آپ عمرہ بھی دوبارہ کریں اور ایک دم بھی ادا کریں. پاکستان سے نیا آیا ہے, جدہ آ گیا, جدہ سے پھر عمرے کی نیت سے آیا لیکن احرام نہیں باندھا, پھر مکے آ گیا, عمرہ بھی کرے ایک دم بھی ادا کرے. آگ نے صفا پہ بیعت لی تھی, اسلام کی بیعت تھی, کافروں سے لی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ. وہ بیعت علی الاسلام ہے, بیعت علی الجہاد ہے, بیعت علی السمع والطاعت ہے. کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ لگے کہ پیر کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. تمہیں درزی کا پتہ لگ جاتا ہے کون اچھا ہے, صرف پیر کا پتہ نہیں لگتا. تمہیں کپڑے کا بھی پتہ لگ جاتا ہے, یہ کیٹی 11,000 ہے, یہ 4,000 ہے, یہ فلان ہے, یہ کاٹن ہے, یہ پولیسٹر ہے, یہ سارا پتہ لگ جاتا ہے, صرف پیر کا پتہ نہیں لگ سکتا. تمہیں سارا پتہ ہے, چکر بازی نہ کرو. سیدھی بات ہے کہ جو حضور کی سنت کے مطابق جس کا ہر قدم سنت پہ چل رہا ہے وہ مرشد ہے.
جو شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے وہ حزب الشیطان ہے، وہ حزب الرحمان نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، کھلی بات. کیسے تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تمہیں سارا پتہ ہے. صورت کو نہیں دیکھتا، ہاں نہیں دیکھتا، بالکل یہ نہیں دیکھے گا کالے ہو پیلے ہو، عمل کو دیکھتا ہے. عمل اچھے کرو نا. امام کے ساتھ نماز پڑھے، حنفی ہے تو خاموش رہے، شافعی ہے تو فاتحہ پڑھتا رہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں. میں نے ایک قسم کھائی تھی کہ کام نہیں کروں گا، میں نے قسم توڑ دی. توبہ بھی کرو، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا بھی کھلاؤ. طواف کے وقت میں دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دو، وضو کرو، وضو کر کے پھر طواف مکمل کرو. اگر چکر زیادہ ہو گئے تھے، 3-4 ہو گئے تھے، تو جہاں چھوڑا وہیں سے پورے کرو. اگر ایک آدھا چکر تھا پھر ابتدا سے شروع کرو. جو لوگ میلاد کرواتے ہیں خالص بدعت ہے. 1 رکعت پڑھو وتر یا 3 رکعت پڑھو، سب کو حدیث میں موجود ہے، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں. جس گھر میں صبح سرحد میں موت ہو جائے وہ 7 دن تک ہر شام روٹی دیتے ہیں، بالکل بدعت ہے. 7 جمعہ آتے ہیں، خالص بدعت ہے. 40 دن کے بعد سب بدعت ہے. میت والوں کی طرف سے غریبوں کو کپڑا صابن دیتے ہیں، وہ بھی خالص بدعت. ایک ان کا مر گیا ہے، تم کپڑے بھی ان سے لے رہے ہو، روٹی بھی ان سے کھا رہے ہو. ماشاءاللہ اچھے ٹکرے ہو ان کو بھائی. اللہ کے بندے 3 دن تک ان کو کھانا کھلانا سنت ہے کہ ہم سائے کھانا پکا کے ان کے گھر میں بھیجیں. اس کے بعد جب میت کی تدفین ہو جائے اب حساب کریں کہ میت پہ کو قرضہ ہے، قرضہ ادا کریں. قرضے کے بعد جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کریں. پھر ورثہ اگر چاہتے ہیں میت کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، ان کی مرضی ہے، کوئی منع نہیں، لیکن شریعت کے مطابق کرو. زیارت کے لیے مدینے گیا، واپسی کے بعد میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے قمیض شلوار پہنے ہوئے عمرے کی نیت کر لی تو قمیض اتار دیتے، بس اتارنے کے تو پیسے نہیں لگتے تھے نا. اگر پہنے رہے ہو تو پھر تو دم پڑ گیا، یعنی پہلے پیسے نہیں تھے، ایک دم اور اپنے سر پہ لگا دیا. اللہ کے بندے پہلے مسئلہ پوچھتے، وہی قمیض نکال کے یوں کندھے پہ ڈال دیتے. بس اگر ایک آدمی کئی عمرے کرے، ہر دفعہ میقات پہ جانا ہوگا. اگر جمعہ کے دن ڈیوٹی ہے ہماری، کام پہ جائیں، کوئی منع نہیں. جمعہ کے نماز سے پہلے بھی جا سکتے ہو، بعد میں، لیکن جمعہ نہ چھوڑو. نماز ہو جائے فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق حاصل کرو. عورت نے عدت پوری کرنے سے پہلے دوسرا نکاح کر لیا، وہ نکاح نہیں ہوگا. توبہ کرے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرے. نہ اپنا دیکھا مجھے، نہ سپنے کا پتہ، نہ اپنے کا پتہ. عقیقہ جو ہے جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن 2 بکرے یا 2 دمبے ذبح کریں. لڑکی ہو تو 1 ذبح کر کے گوشت تقسیم کریں یا پکا کے کھلائیں، سب جائز ہے.